السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، حضرت مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا آنا۔ بیان کیجئے کتاب میں مریم کا حال جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، بس بنا لیا اس نے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبرائیل کو، بس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ حضرت مریم نے تمام سے الگ ہو کر بیت المقدس کی شرقی جانب کو اختیار کیا تاکہ عبادت کے لیے آپ کو خلوت حاصل ہو سکے۔ اسی وجہ سے آپ نے علیحدہ پردے کو اختیار کیا کہ کوئی آپ کی عبادت میں خلل انداز نہ ہو سکے۔ مشرقی جانب کو اختیار کرنا ہو سکتا ہے کہ صرف اتفاقاً ایسا ہوا ہو، کوئی خاص ارادہ نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں القاء کیا ہو کہ مشرقی جانب کو اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی ابدی کی وجہ سے مناسب یہی سمجھا کہ یہ نور عیسوی کے ظہور کا وقت ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ نور مانوی کا ظہور نور عیسوی کے ظہور کے بالکل سامنے ہو۔ جن حضرات کا قول یہ ہے کہ حضرت مریم حیض سے پاک تھی، یعنی ان کو حیض نہیں آتا تھا، ان کے نزدیک آیت کریمہ کا مقصد یہی ہے جو بیان کیا جا چکا ہے کہ کچھ حضرات کا قول یہ ہے کہ آپ کو حیض آتا تھا، آپ مسجد کی خدمت کے لیے وفد تھی، مسجد میں رہتی تھی، لیکن حیض کے دنوں میں اپنی خالہ کے گھر جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ تھی آ جاتی تھی، اور جب حیض سے پاک ہو جاتی تو مسجد میں لوٹ آتی تھی۔ آپ کو حیض کے بعد غسل خانے میں جاتے ہوئے ایک شخص نظر آیا جو بڑا چمکدار خوبصورت اس کا رنگ تھا اور اس کے گھنگرالے بال تھے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کی طرف روح الامین کو بھیجا۔ چونکہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس وہی لاتے رہے جو دین کے احیاء کا سبب بنتی رہی، اس لیے آپ کو بھی روح کہہ دیا گیا۔ آپ بھی بذریعہ وحی احیاء دین کا ذریعہ بنے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس کامل انسانی شکل میں آئے تھے، یعنی انسانی اوصاف سے کوئی بھی آپ میں کمی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ کامل انسان نظر آتے تھے۔ خیال رہے کہ جبرائیل علیہ السلام کامل بشر آنے کے باوجود بھی نور تھے۔ جبرائیل علیہ السلام حقیقت میں نور اور ظاہر میں بشر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نور اور ظاہر میں بشر ہوں تو ان میں کون سی مشکل درپیش ہے؟ بات صرف ایمان کی ہے۔ حضرت مریم کا خوف، بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے ڈر ہے۔ ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا کہ معلوم نہیں کہ یہ انسان میرے پاس کہاں سے اور کس ارادے سے آ گیا۔ فوراً کہا خدا کی پناہ، اگر تو متقی شخص ہے، رب کا تجھے کوئی خوف ہے تو دور ہو، میرے پردے میں خلل انداز نہ بن۔ جبرائیل علیہ السلام کا تسلی دینا، بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت مریم کا خوف زائل ہو جائے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے امور کا مالک بنا کر اور تمہاری مصلحت کا ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ جو تم نے مجھ پر شر کا وہم کیا ہے وہ مجھ سے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب حضرت مریم نے رب کی پناہ طلب کی تو جبرائیل علیہ السلام نے مسکرا کر کہا میں تمہاری قمیص میں پھونک مار کر تمہیں پاکیزہ اور ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، یعنی ایسا بیٹا عطا کرنے کے لیے جو گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف ہوگا، اس کے نیک اعمال میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا اور مقام نبوت پر وہ فائز ہوگا۔ فائدہ، حقیقت میں فرزند عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام چونکہ اس عطا کا سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے بطور مجاز فرزند دینے کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے
اگر کسی نعمت کے ملنے کو اس کے ذریعے اور واسطے کی طرف منسوب کیا جائے بشرطے کہ یہ یقین ہو کہ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے تو ایسی نسبت درست ہے، اس سے انسان مشرک نہیں ہو جاتا جس طرح آج کل بعض متشدد لوگ خیال کرتے ہیں۔ حضرت مریم کی حیرت اور بڑھ گئی، بولی میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ آپ کو یہ سن کر اتنا زیادہ تعجب ہوا کہ آپ نے اسے عقل سے بعید سمجھتے ہوئے یہ کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا۔ آپ کو حیرانگی کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہی نہ رہی کہ مجھے ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے یہی سمجھا کہ بیٹا تو عام عادت کے مطابق ہی پیدا ہوتا ہے، یا تو جائز نکاح سے یا بدکاری سے، نیز آپ عبادت میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس طرف توجہ ہی نہ کر سکی کہ رب کی قدرت سے تو کچھ بھی بعید نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جواب، کہا یوں ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور اس کام کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دخل ہوگا، اس کی قدرت کے سامنے کوئی مشکل نہیں، اور اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کو سمجھے، اور یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ رب کی عظیم رحمت ہے، اور رب کے علم ازلی کے مطابق اس فیصلے کو لوح محفوظ پر لکھا جا چکا ہے، اس فیصلے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سورہ آل عمران میں اسی آیت کا جواب یہ دیا، فرمایا بات یوں ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا تو فوراً وہ ہو جاتا ہے۔ فائدہ، ایک چیز یہاں قابل غور ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرانی کے موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، جواب میں یہ تفاوت فرق کیوں؟ اس تفاوت کی وجہ سمجھنے کے لیے فعل اور خلق کا معنوی فرق ملحوظ رکھنا از بس ضروری ہے، یعنی ایسے واقعات جو اپنے اسباب کے پائے جانے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں انہیں عام طور پر لفظ فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو واقعات ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوتے ہیں ان کی تعبیر عام طور پر لفظ خلق سے کی جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت چونکہ ماں باپ کی وجہ سے ہوئی، یہی ولادت کا سبب عادی یعنی عادت کے مطابق ہے، اس لیے وہاں فعل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت صرف ماں سے ہوئی، اور والد جو سبب عادی ہے مفقود تھا یعنی نہیں تھا، اس لیے لفظ خلق سے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکم مادر میں، پس وہ حاملہ ہو گئی، اس بچے سے پھر وہ چلی گئی اسے شکم میں لیے کسی دور جگہ۔ حضرت مریم بنی اسرائیل میں ایک نیک زاہدہ مشہور تھی، اور سب کو اس بات کا علم تھا کہ آپ کی والدہ نے نذر مانی جو قبول کر لی گئی۔ آپ کی تربیت میں انبیاء اکرام صلحہ حریص تھے، اور کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آتا رہا۔ ان واقعات کی شہرت کے پیش نظر آپ کو بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ میں رب کی اس قدرت سے لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی، لوگ میری بات کیسے مانیں گے۔ اسی وجہ سے آپ نے بیت المقدس کے حجرے کو چھوڑ کر علیحدہ دور دراز کی جگہ کو اختیار کیا تاکہ وقتی طور پر کوئی مطلع نہ ہو سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات سماعت کریں گے، اور کس طرح سے بنی اسرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگایا، اور پھر اللہ نے آپ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ پابندی سے اس درس کو سنتے رہیں، لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا
نہ بھولیں۔ انشاءاللہ درس کے ذریعے کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔